ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ. احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. میں تو نیت کرتا ہوں، آپ کو مشرک نہیں بنانا چاہتا، اپنے شرک کا اعلان کر رہا ہوں. میں تو قربتاً الی اللہ وقربتاً الی رسول اللہ. میں ممبر پر آتے ہیں جھنجھوڑ کے جگانے کے لیے، دھکی دے کے سلانے کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ یوں ہی تھوڑی ہے. محبت ایک حقیقت، اور جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں طلب سے پہلے عطا ہوتی ہے. اس لیے کہ یہاں فرش عزائے سید الشہداء پر اور فضائے مجلس سید الشہداء میں آنے کے بعد خود بخود کچھ در اور دریچے کھلتے ہیں. اس لیے کہ یہاں فرش عزائے سید الشہداء پر اور فضائے مجلس سید الشہداء میں آنے کے بعد خود بخود کچھ در اور دریچے کھلتے ہیں. خود بخود فیض نسبت سے، فیض نسبت سے کچھ در کھلتے ہیں، کچھ دریچے کھلتے ہیں. یہاں آنے والا کوئی بھی بغیر کسی فیضان کے، بغیر کسی تبرک کے واپس نہیں جاتا ہے. تو اس لقمہ نظر سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اتنا زور دیا گیا ان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ احیوا امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو، ہمارا ذکر کرو، ہمارا تذکرہ کرو. حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے حبیب کو یاد رکھو، انبیاء کو یاد رکھو، انبیاء کا تذکرہ کرو، انبیاء کا تذکرہ کرو، انبیاء کی سیرتیں، انبیاء کی تاریخ حیات بیان کرو، ہمارے اولیاء کو یاد رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا انبیاء کا، اولیاء کا، اولو العزم افراد کا. بادشاہ کو اگر کوئی حکومت چلانی ہو تو حکومت چلانا معمولی کام ہے، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنے وزیر رکھتا ہے کہ اس کا یہ بوجھ وہ بتائیں. اب کوئی ملک چلانا ہے بہت بڑا، تو اب ملک جب چلائیں گے تو بھئی آبادی جو ملک کی ہے اس کی صحت کا مسئلہ ہے، ایک بوجھ ہے. تو جو بوجھ اٹھائے گا وہ وزیر صحت کہلائے گا. تعلیم دینی ہے ایک بوجھ ہے، اب یہ بوجھ جس کے سپرد کیا جائے وہ وزیر تعلیم ہوگا. اور اسی طرح داخلی معاملات ہیں، خارجی معاملات ہیں. یہ جو کیبنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے وہ کیسے؟ پہلے 2-4 وزیر ہوتے تھے، معلوم ہوا پھر 10-12 ہو گئے، اب تو ماشاءاللہ بہت تعداد ہوتی ہے. تو یہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. بھئی جب حاکم کو واقعا ملک اور اہل ملک کی ضرورتوں کا ادراک ہونے لگے تو جس شدت سے ضرورت کا ادراک ہوتا ہے اسی شدت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. پھر اس کے لیے مستقل شعبہ قائم کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ واضح ہے کہ ایک بوجھ ہے، ایک کام ہے بڑا، اس کام کو کرنے کی ذمہ داری جسے دی جائے اسے کہتے ہیں وزیر. اس آیت کے متن میں بھی یہی چیز روشن ہے. جناب موسیٰ پر ہدایت کی ذمہ داری ہے. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ ذمہ داری بڑی ہے، یہ بوجھ بہت بڑا ہے، یہ
طلحہ مجھ سے نہیں اٹھ سکتا، میرے لیے کوئی بوجھ بتانے والا بھی بنا دے۔ اگر یہیں پر کئی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اللہ نے رسول بنا دیا تھا، اب یہ خود سے کسی کو اپنا بوجھ بتانے والا بنا لیتے۔ تو جناب والا حضرت موسیٰ نے خود یہ کام نہیں کیا کہ پروردگار تو نے ذمہ داری دی ہے تو پھر تو ہی میرے ساتھ اس ذمہ داری کو اٹھانے والا بھی عطا کر، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، اتنا بھی کہہ کے چپ ہو سکتے تھے، مگر آگے کہا من اہلی، مجھے وزیر عطا فرما مگر میرے اہل میں سے۔ بہت سے اصول واضح ہو رہے ہیں نا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بھی کلمہ پیغمبر کا پڑھ لے سب اہل بیت رسول میں شامل ہو جائے گا، نہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، مراتب ہیں، درجات ہیں، اصناف ہیں، وہاں یہ بات روشن ہے کہ رب اشرح لی سے مراد کیا ہے، اور وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، پروردگار وزیر عطا فرما جو کار تبلیغ میں، کار رسالت میں، کار ہدایت میں اس بوجھ کو اٹھائے۔ وہاں جناب موسیٰ نے دعا کی اور پھر اس کے جواب میں آیت آئی کہ اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو دعا کی قبول کر لی ہم نے، تو سوال کیا عطا کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جناب موسیٰ تھے، انہوں نے جب مانگا تب عطا ہوا، جب مانگا تب عطا ہوئی۔ یہی مقام ہے کسی عام پیغمبر کا اور اس پیغمبر کا جو حبیب خدا ہو، جو محبوب ربانی ہو۔ یوں ہی تھوڑی ہے، محبت ایک حقیقت، اور جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں طلب سے پہلے عطا ہوتی ہے۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں طلب سے پہلے عطا ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی ایک سے زیادہ مثالیں قرآن میں ہیں، مگر ایک بڑی مثال میں دے رہا ہوں جو سارے مسلمانوں کو یاد رہ جائے۔ جناب موسیٰ نے تو دعا کی نا تب پوری ہوئی۔ رسول اللہ کے لیے یہ مثال دینے سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں، نماز سارے مسلمان پڑھتے ہیں نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس مشرک میں یہ ہمت ہے جو کہے رسول کے لیے پڑھتے ہیں؟ میں کچھ کہہ گیا؟ ہاں بحث ہے، ہاں بحث ہے۔ جن لوگوں کو کی نگاہ حدیث اہل بیت پر ہے وہ سمجھتے ہیں میں نے کیا کیا۔ وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قربت اللہ۔ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، میں جو نیت کرتا ہوں آپ کو مشرک نہیں بنانا چاہتا، اپنے شرک کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں تو قربت اللہ و قربت الی رسول اللہ، یہ شرک نہیں ہے عزیز گرامی۔ تو احادیث اہل بیت، احادیث اہل بیت بہت اہم مجلس ہو گئی آج۔ اچھا وہ مجلس ہی کیا جس کے بعد بحثیں نہ ہوں اور ہنگامے نہ ہوں اور اعتراض نہ ہوں۔ ممبر پر آتے ہیں جھنجھوڑ کے جگانے کے لیے، دھکی دے کے سلانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ سلانا ہمارا کام نہیں ہے، جھنجھوڑنا کام ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سے بھی کہیں غلطی ہو، کوئی اعتراض کرے گا ہم خود کو درست کر لیں گے، بالکل۔ کوئی ہم بشر ہے، خاکی ہیں، خاطی ہیں، ہم خاکی ہیں، خاطی ہیں۔ یہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ تو صرف پرتب غبار در مرتضی ہے۔ حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام آواز بلند تر سنو۔